5 سال قبل حرم نے ماجی اور شہوار کا جنازہ پڑھ لیا، انہیں دفنا دیا۔ کئی راتیں وہ پھر سو نہیں سکا، کئی راتوں کا چین تباہ ہو گیا، زندگی اجڑ گئی اور راتوں کے علاوہ دن بھی سیاہی میں ڈھلتے محسوس ہونے لگے۔ وہ اب کئی کئی گھنٹوں خالی خالی سا بیٹھا دیواروں کو تکتا رہتا تھا۔ اس نے ہر ایک سے اپنا رشتہ ختم کر لیا، نہ تالوت سے ملتا نہ سارن سے، اور زاویار کی تو اس نے اس دن کے بعد سے شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا گھنٹوں دروازہ پیٹتا رہتا، لیکن اس نے قسم کھا لی تھی زاویار کی شکل نہ دیکھنے کی۔ وہ بالخصوص دہشت گردوں کا حملہ نہیں تھا اس بستی پر۔ شہر سے خاصے فاصلے پر موجود ہونے کے بعد اس بستی سے فائدہ اٹھایا گیا تھا۔ یہاں کے بہت سے لوگ غائب تھے اور کچھ کے اعضاء نکالے جا چکے تھے، جو آگے بہت مہنگے اور بھاری داموں فروخت ہونے والے تھے۔ وہ ایک طے شدہ اور پلانڈ حملہ تھا۔ اس حملے کا نفع نقصان پہلے سے طے کر دیا گیا تھا۔ وہ آرگن ٹریفکرز کا حملہ تھا۔ ماں جی کے ساتھ بہت سے لوگوں کو آٹوپسی رپورٹ کے بعد ان سب کو اندازہ ہوا کہ رانا بیگم کے بھی بہت سے اعضاء ان کے جسم سے غائب تھے، یعنی جب وہ زندہ تھی تب ہی ان کے اندر سے اعضاء نکال لیے گئے تھے۔ کیونکہ وقت کم تھا اور کام بہت زیادہ، وہ ان لوگوں کو بے ہوش کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ حرم نے آنکھیں بھیج لیں، حلق میں بہت کچھ اٹک سا گیا، دل درد سے پھٹنے لگا۔ یکدم اسے لگا جیسے اس کے حلق سے ابل کر کچھ باہر آنے لگا ہے۔ وہ اٹھ کر باہر کی جانب بھاگا۔ ماں اور شہوار کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کا معدہ گہرے اثر کا شکار تھا۔ وہ اسی طرح کئی بار طے کر چکا تھا۔ اس نے وہ پورا مہینہ اپنے گھر کے اندر بند ہو کر گزارا تھا۔ اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی، حرم کی حیات مر چکی تھی، کچھ باقی نہ تھا، سب خاک ثابت ہوا تھا۔ اسے اندازہ نہ ہوا کہ کتنی راتیں تھم چکی ہیں، کتنی راتوں کا آنا ابھی باقی ہے۔ اور پھر ایک دن تالوت اس کے گھر چلا آیا۔ وہ ہر روز آتا تھا، لیکن حرم تو جیسے مردہ ہو چکا تھا۔ اس سے کسی بھی رد عمل کی توقع کرنا بیکار تھا۔ لوگ آتے، دروازہ پیٹتے اور پھر بے بسی سے واپس پلٹ جاتے، لیکن تالوت مزید اسے اپنی زندگی تباہ کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اگلے ہی لمحے اس کے گھر کا دروازہ توڑ ڈالا۔ حرم کمرے میں بیٹی کے پیچھے روشنی سے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے اب روشنیاں خوفزدہ کرتی تھی۔ تالوت نے ہر کمرے میں جھانک کر دیکھ لیا، لیکن وہ اسے نہ ملا، اور اب وہ ابھی ہار مان کر پلٹنے ہی لگا تھا کہ ٹھہر سا گیا۔ پھر دبے قدموں آگے بڑھایا، اور جو منظر اس نے دیکھا وہ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گیا تھا، کیونکہ حرم بیٹی کے پیچھے بیٹھا اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ اس نے اپنے گھٹنے سمیٹ کر سینے سے لگا رکھے تھے، اور وجود تھا کہ اس گرمی میں بھی لرز رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی کٹی کلائیاں دیکھی تھی۔ اس لڑکے کا نارمل ہونا بہت مشکل تھا۔ وہ رو رہا تھا۔ حرم کا وجود ڈھانچے کی صورت محسوس ہونے لگا تھا، اور ہڈیاں بخوبی دکھائی دینے لگی تھی۔ تالوت بے ساختہ آگے بڑھا تھا، پھر اسے گلے لگایا۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے کندھوں سے لگا روتا رہا۔ تالوت نے اپنی آنکھیں ضبط سے بند کر لی تھی۔ اس کے اپنے اندر تکلیف سی تکلیف پھیلنے لگی تھی، کیونکہ جنہیں خون پسینے کی محنت کے بعد جوان ہوتے دیکھا جائے، ان کا یہ ٹوٹا بکھرا سا وجود دیکھ کر ہر تکلیف سی مر جاتی ہے، اپنے نقصان پر سانس تک رکنے لگتا ہے، اور حرم کی ایسی حالت اس کا سب سے بڑا نقصان تھی۔ اسی پہر کمرے کے دروازے میں کوئی نمودار ہوا تھا۔ وہ حرم کا دوست تھا، وہ زاویار تھا۔ پھر اس کے پیچھے ہی پریشان سا سارنگ بھی دکھائی دیا۔ ان کے نقصان سے کہیں زیادہ گہرا نقصان حرم کے حصے میں رقم تھا۔ زاویار نے اس کی ایسی حالت دیکھی تو چہرہ پھیر لیا۔
وہ اس دوست کو ایسے ٹوٹ کر بکھرتے نہیں دیکھ سکا۔ سارنگ تو باقاعدہ رونے لگا تھا۔ طالوت کی اپنی آنکھیں نم محسوس ہوئی تھی۔ وہ ساتھی تھے، وہ عزازیلین تھے، وہ ایک جسم تھے، اور جسم کا ایک حصہ تکلیف میں تھا تو جسم کا دوسرا حصہ کیوں اس تکلیف کے زیر سایہ زندہ رہتا۔ لیکن جو ہی حرم کی نگاہ زاویار پر پڑی تو اس کی سسکیاں سمٹ گئیں۔ سلگا دینے والی جلن نے اس کے سارے وجود کا احاطہ کر لیا۔ اس کا جسم غم کی آگ میں بڑھ بڑھ جلنے لگا تھا۔ حرم اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے یاد تھا کہ اس کا پورا وجود پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ بھوری آنکھوں میں قیامت کی سی سرخی نے سر اٹھایا تھا۔ زاویار آگے بڑھایا، لیکن حرم 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، اور اس کے پیچھے ہٹتے قدموں کو دیکھ کر زاویار اپنی جگہ ہی ٹھہر گیا تھا۔ ان 2 قدموں نے اس کے دل پر دباؤ رکھ دیا تھا۔ وہ آگے نہیں بڑھ سکا، وہ کچھ نہیں کہہ سکا۔ زاویار نے کچھ کہنا چاہا لیکن الفاظ حلق ہی میں کہیں دم توڑ گئے۔ اسے اس دن پتہ چل ہی گیا کہ وہ اپنے دوست کو کھو چکا ہے، کیونکہ اس دن وہ اسے واقعی کھو چکا تھا۔ حرم میں گیا تھا اس دن شہوار کو بچانے، میں سچ بول رہا ہوں، لیکن پھر طالوت اس سے کہہ دو کہ مجھے آئندہ اپنی شکل تک نہ دکھائے۔ حرم نے اس کی کتھئی آنکھوں کو اپنی ساکت پتلیوں کی قید میں لیے گیلی سی زخمی آواز کے ساتھ کہا تو وہ اپنی جگہ ہی جم کر رہ گیا۔ طالوت بے بسی سے اس کی جانب گھوما تھا۔ میں سچ بول رہا ہوں، میرا یقین کرو۔ زاویار کی آواز کانپی تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ زاویار سلطان کی آواز کانپ کر رہ گئی تھی۔ حرم نے اس سے رخ پھیر لیا اور زاویار کے ہاتھ بے دم سے ہو کر پہلوؤں میں آ گرے۔ اس کے لب محض پھڑ پھڑا کر رہ گئے تھے۔ وہ اگلے ہی پل لب نیچے آگے بڑھایا تھا۔ اس نے حرم کی قمیض کا گریبان اپنی مٹھیوں میں جکڑا، پھر بے یقینی سے اس کی پوری آنکھوں میں دیکھا۔ میں سچ بول رہا ہوں حرم۔ لیکن حرم نے اگلے ہی پل اس کے ہاتھوں کو بے حد سختی سے جھڑک دیا تھا۔ پھر وہ اسے نفرت سے پرے دھکیلتا باہر کی جانب بڑھ گیا، لیکن زاویار یوں ہار نہیں مان سکتا تھا۔ وہ اس کے پیچھے دوڑا اور لپکا۔ اس نے اسے گریبان سے پکڑ کر اپنی جانب گھمایا۔ سارنگ اور طالوت نم آنکھیں لیے 2 بے حد زخمی لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ تمہاری اور میری دوستی ختم زاویار۔ حرم عربی تمہارے لیے مر چکا ہے اور تم حرم عربی کے لیے مر چکے ہو۔ حرم کی آنکھیں سرخ تھیں، تباہ حال اور کربناک۔ ان آنکھوں میں دیکھنا آسان نہیں تھا، اور اب کے زاویار کی آنکھیں بھی گلابی سی نمی سے جگمگ گئی تھی۔ میں سچ بول رہا ہوں۔ اس کی آواز پھر کانپی تھی۔ حرم نے اسے مردہ نگاہوں سے آخری بار دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے۔ کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ سب کچھ حملے تلے جل کر خاکستر ہو گیا تھا۔ رشتے، دوستی، احساس، محبت، سب کچھ۔ وہ دن تھا اور آج کا دن تھا۔ حرم نے اپنی زندگی سے زاویار نامی شخص کو نکال کر باہر کیا تھا۔ اس کا کوئی دوست زاویار بھی تھا، اس نے سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ طالوت اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہ سارا دن روتا رہتا تھا یا پھر چھت کو تکتا رہتا۔ اس کی آنکھوں کا خشک ہونا ناممکنات میں سے ہو گیا، اور پھر جب ایک دن وہ واش روم کا دروازہ بند کیے رو رہا تھا تو طالوت نے مزید برداشت نہیں کیا۔ اس نے دھاڑ سے دروازہ کھولا، پھر حرم کو گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ وہ اپنی زندگی برباد کر رہا تھا، اور طالوت اسے اپنی زندگی برباد کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اسے بمشکل اپنے قدموں پر کھڑا کیا، حالانکہ اس کے قدم لرزش کا شکار تھے۔ اس نے حرم کو کندھوں سے تھاما اور پھر اسے جھٹکے سے اپنی جانب متوجہ کیا۔ کیا کر رہے ہو یہ تم اپنی زندگی کے ساتھ؟ کیا ایسے لینا چاہتے ہو اپنی ماں اور شہوار کا بدلہ؟ تمہیں لگتا ہے کہ تم اس حالت میں کسی بھی بدلے کو افورڈ کر سکتے ہو؟ طالوت نے اسے اکسایا تھا۔
اس کی مردہ آنکھوں میں لمحے بھر کو ناسمجھی سی ابھری تھی۔ رونے کے باعث آنکھوں کے پپوٹے سوجن کا شکار تھے اور آنکھیں بے تحاشا جل رہی تھی۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس کی لرزتی آواز ابھری۔ کیا تم انہیں نہیں ڈھونڈنا چاہتے جنہوں نے تم سے تمہارا سب کچھ چھین لیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا، لیکن حرم پلکیں نہیں جھپک سکا۔ وہ ان خوفزدہ کر دینے کی حد سنجیدہ آنکھوں کو دیکھ کر لمحے بھر کے لیے حیران ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے طالوت نے دونوں کندھوں سے تھام کر پیچھے کی جانب جھٹکا دیا تھا۔ وہ لڑکھڑایا، کم آن، مکہ مارو مجھے۔ اس نے کہا تو وہ چند پل ناسمجھی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے ہاتھ کپ کپاہٹ کا شکار لگتے تھے۔ وہ ان پچھلے دنوں میں اپنی ہر صلاحیت جیسے کھو چکا تھا۔ تم نہیں مار سکتے کیونکہ تم کمزور اور بزدل ہو، تمہیں رونا آتا ہے بس۔ اور طالوت کی بات میں جانے ایسا کیا تھا کہ اگلے ہی لمحے اس کے اندر چنگاری سی ابھری تھی۔ اس کے سر سے لے کر پیر تک طیش کی ایک تیز لہر گزری تھی۔ وہ اگلے ہی پل آگے بڑھا اور جو ہی طالوت کو مکہ مارنا چاہا تو وہ کمال مہارت سے بچ کر ایک جانب ہو گیا۔ اس نے حرم کا ہاتھ تیزی سے قابو کر کے پیچھے کی طرف مروڑا تھا۔ لمحے بھر کے لیے انسانی چیخوں سے وہ گھر گھونچ سا گیا۔ طالوت نے اسے آگے کی جانب دھکا دیا تو وہ لڑکتا ہوا ادھر جا گرا۔ آج رات اپنے رونے کا شوق پورا کر لینا عربی، کیونکہ 3 دن کے سوگ سے زیادہ سوگ منانے والے لعنت کے مستحق ہوا کرتے ہیں۔ اگلے دن وہ ہاتھوں پر کپڑا لپیٹ رہا تھا۔ اس کے سامنے پنچنگ بیگ جھول رہا تھا، اور اب وہ آنکھیں ایسی تھیں گویا رونے سے کبھی ان کا واسطہ تھا ہی نہیں۔ وہ بے رحم آنکھیں تھیں، وہ زخمی آنکھیں تھیں، وہ ٹھنڈی اور خاموش آنکھیں تھیں، وہ حرم کی آنکھیں تھیں۔ اس نے اپنی سخت نگرانی شروع کر دی۔ طالوت نے اسے دوبارہ سے مانچ ڈالا۔ اس کے ہاتھ ایک بار پھر سے مہارت دکھانے لگے۔ وہ اب خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی نرمی سمٹ گئی تھی۔ 3 ہفتوں اور ہفتے مہینوں کسی صورت پر لگا کر اڑنے لگے۔ حرم سنبھل چکا تھا۔ اس کی ذہنی حالت درست ہو رہی تھی۔ جمود کا شکار اعصاب اب کے رد عمل دینے لگے تھے۔ سارن بھی اسے ملنے آ جایا کرتا تھا۔ وہ اس کا دوست تھا، لیکن زاویار کی جانب سے پڑا اس کے دل میں وہ کھوٹ سالوں کی ریاست کے بعد بھی نہ نکل سکا۔ اور زاویار، اس نے بھی پھر کبھی دوبارہ حرم کی جانب رخ کرنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ طالوت نے حرم سے پوچھے بغیر سہیل کو اسے یہاں سے لے جانے کی دعوت دلا لی۔ اس نے طالوت کے فیصلے پر کوئی تاثر نہ دیا۔ اس کے پاس تاثرات کی کمی ہوتی جا رہی تھی۔ اس تباہ حال بستی کا حال طالوت نے بہت صفاؤں سے سہیل کے گوش گزار کر دیا تھا۔ یہ بھی کہ حرم اب وہ پہلے والا معصوم ہرگز نہ تھا۔ حرم اب بدل چکا تھا۔ اسے غصہ دلانے یا پھر چپتی باتیں سنانے سے پرہیز کیا جائے۔ اس نے بھی اس بستی سے کہیں دور چلے جانے ہی میں عافیت جانی تھی۔ یہاں تو شہوار اور ماں جی کی یادیں اسے سانس لینے میں دشواری سی دینے لگی تھی۔ وہ یہاں رہتا تو شاید کبھی سنبھل نہ سکتا، شاید وہ رہتے ہوئے پاگل سا ہو جاتا۔ اس نے سامان باندھنا شروع کر دیا۔ ابھی اس کے یہاں سے جانے میں محض ایک ہی دن رہتا تھا۔ وہ اس ایک دن کو ماجی اور شہوار کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ اگلی شام وہ اس قبرستان چلا آیا۔ کئی گھنٹوں خالی خالی سا رانا اور شہوار کی تازہ قبروں کے پاس بیٹھا رہا۔ اس نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ ان دونوں سے شرمندہ تھا، کیونکہ وہ اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر پایا تھا۔ وہ کبھی کسی کا محافظ ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ دونوں قبروں پر ہاتھ پھیر کر وہ جو ہی اس قبرستان سے باہر کی جانب بڑھنے لگا تو اسے ایک گن شوٹ کی آواز سنی۔ اس کے بڑھتے قدم ساکت سے ہو گئے۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے پلٹا۔ اس کے پیچھے کچی زمین پر گرے پتے سرسرائے تھے۔ ابھی وہ اس آواز کی نشاندہی کرتا آگے ہی بڑھ رہا تھا کہ ایک اور گن شوٹ کی آواز آئی۔
اس نے اس سمت کی جانب قدم بڑھائے، اپنا ریوالور ہاتھ میں تھام لیا، گلے میں موجود مفلر کو اوپر کیا اور پھر اس دوسری سمت خون میں لت پت ایک مرد کو دیکھ ہی لیا۔ وہی مرد جس سے آنے والے کئی عرصے کا وعدہ وہ طے کرنے والا تھا۔